پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی مختلف آیات پر بات کرواتے ہیں، روزانہ اپنے عہد کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہم سے کیا مخاطبت کر رہا ہے اور کس کس طرح ہمیں باوقار انداز سے جینے کا درس دے رہا ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم سے آگاہ کرتے ہیں، ٹو ڈوز کرنے کے کام کیا ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں۔ آج سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 پر انشاءاللہ ہم بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، چھوٹی سی آیت ہے لیکن بہت سارے مضامین اس میں پنہاں ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ خواتین و حضرات، کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، اپنی عظمت بھی بیان ہو رہی ہے۔ واحد کے صیغے میں نہیں، یہ جمع کے صیغے میں ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کے ہم ہی ذمہ دار ہیں۔ خواتین و حضرات، کیا اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بیان کر رہا ہے، اس ذکر کو نازل کیا۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم کا محافظ اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی حفاظت کس کس انداز سے کر رہا ہے، اس کے ظاہری اسباب کیا ہیں، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے۔ خواتین و حضرات، ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، ہم قسم کھا کر یا ہم ہی قسم کھا کر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو قرآن کریم ہم نے پڑھا اور ہم پڑھ رہے ہیں، یہی قرآن کریم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا۔ دنیا کا کوئی بھی کسی بھی آسمانی کتاب کو ماننے والا، ایمان رکھنے والا یہ بات قسم کھا کر نہیں کہہ سکتا۔ کوئی تحریف ممکن ہی نہیں قیامت تک۔ خواتین و حضرات، اس آیت میں کیسے کیسے مضامین اور کیسے کیسے پیغام چھپے ہوئے ہیں یہ ہم جانیں گے۔ حفاظت قرآن سے مراد یہاں پر قرآن کریم کے الفاظ بھی اور کیا قرآن کریم کے معنی دونوں شامل ہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت سے مراد اس حفاظت میں کیا احادیث کی حفاظت وہ بھی شامل ہے، یہ بھی ہم سوال رکھیں گے، جوڑیں گے حالات حاضرہ سے کہ آج قرآن کریم کے تعلق سے یعنی ہمارا رویہ کیا ہے، ہم نے اپنے گھروں میں قرآن کریم کے تعلق سے کیا ماحول بنایا ہے، اور کیا ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی وہ تعلیم دے رہے ہیں اور دلوا رہے ہیں کہ جو قرآن کریم کا تقاضا ہے۔ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیکھیں گے مفتی محمد زبیر صاحب سے۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، بہت محبوب اور مقبول نام۔ روزنامہ دنیا جمعہ ایڈیشن، آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس صفحے کے آپ نگراں۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ ہجر اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے
اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال یہ تھا کہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فرعون کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ نساء میں یا سورہ اعراف میں یا سورہ احزاب میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور خواتین و حضرات ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے، سورہ ہجر آیت نمبر 9، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ہم کے صیغے میں ارشاد فرما رہا ہے، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسا کہ آپ نے انٹرو کے اندر فرمایا، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کریم کو اتارا، نازل کیا، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عام طور پر اس آیت کریمہ کا ترجمہ اسی طرح سے کیا جاتا ہے، لیکن سچی بات اور حقیقی بات اور واقعی بات یہ ہے کہ عربی کی گرامر سے ذرا برابر بھی کوئی شخص شدھ بدھ رکھتا ہو اور تھوڑی سی بھی واقفیت رکھتا ہو تو ہمیں بعض اوقات بڑی سخت قسم کی عاجزی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں اپنی کم مائگی کا اور بہت ہی کم علمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہم کس طرح سے عربی کے ان الفاظ کا اردو کے اندر ترجمہ پیش کر سکیں، کیونکہ قرآن کریم کا ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ترجمانی ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ، ترجمانی ہو سکتی ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ وہ بھی ہم اپنے طور پر اظہار ما فی الضمیر یا تعبیر کی کوشش سی کرتے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ترجمہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کیا ترجمہ کیا؟ ہر ایک کیا ترجمہ کرتا ہے؟ بے شک ہم نے نازل کیا ذکر کو، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، حالانکہ یہ اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہے۔ یہ اچھا اگر یہی اس کا ترجمہ ہے تو انا نزلنا الذکر، اس کا بھی تو یہی ترجمہ ہے، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا، تو یہ بیچ میں نحنو کیوں آ گیا؟ یعنی انا نزلنا ذکر، اس آیت کے اس جملے کا ترجمہ یہ ہے ہم نے قرآن کو اور ذکر کو نازل کیا، تو انا نحن نزلنا ذکر، اس کا بھی اگر ہم یہی ترجمہ کریں تو پھر نحنو کا لفظ کیوں آیا؟ دیکھیں اس کا جو صحیح ترجمہ ہم کر سکتے ہیں انا نحن نزلنا ذکر، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بے شک ہم نے آپ ہی اس ذکر کو نازل کیا، بے شک ہم نے خود ہی اس ذکر کو نازل کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ جس تحقیقی نقطے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون میں اللہ رب العزت یہ باور کرا رہے ہیں، واضح طور پر سن لو، سمجھ لو، اس قرآن کو نازل کیے جانے کا کام صرف ہماری طرف سے ہوا، ہم نے نازل کیا، یہ ہمارا کام ہے، ہمارا کام ہے، ہمارا کلام ہے، ہماری گفتگو ہے، ہمارا بیان ہے، ہم نے اس کو نازل کیا، اتھارٹی نازل کرنے کی وہ ہم نے جبرائیل امین کو مقرر کیا، ہم نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس کو اتارا۔ تو اس کا بعض جگہوں پر میں نے دیکھا کہ ہمارے اردو کے مفسرین نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہم نے آپ ہی اس ذکر کو نازل کیا، کسی نے یہ ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہم نے خود ہی اس ذکر کو نازل کیا، ہم ہی ہیں جس نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم خود ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنا کام، اس کو اپنا کلام اور تاکید، غیر معمولی اہمیت انسانیت کے دلوں میں بٹھانا چاہ رہے ہیں۔ جب یہ ہمارا کام ہے
تو پھر اگلا نتیجہ بھی مرتب ہوگا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اس کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے، سبحان اللہ، آپ نے بات بالکل واضح کر دی، یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو جمع کے صیغے میں کیوں پیش کر رہا ہے؟ جمع کے صیغے کے اندر دیکھیں، یہ تو پورے قرآن کریم کے اندر ہوتا ہے، کئی مقامات پر اللہ رب العزت نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، تعظیم خداوندی، سبحان اللہ، اپنی تعظیم، اپنی تقدیس، اپنی کبریائی کے لیے، یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے اور قرآن کریم کا مزاج ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا۔ سب سے پہلے تو نزلنا کا لفظ آیا ہے تو ذرا ہم اس میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم کا نزول اللہ رب العزت کی طرف سے ہوا، جس چیز کا نزول اللہ کی طرف سے ہو وہ کتنا اعزاز اور کتنا مقام بلند رکھنے والا کلام ہوگا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جس کی نسبت اس قرآن کے ساتھ جڑتی چلی گئی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذکر کے اندر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے اندر ایک طرح کا اعزاز بھی پایا جا رہا ہے، جیسے میں نے کہا نا تعظیم کے لیے نحنو کا صیغہ، تو تکریم کا، تقدس کا، توقیر کا ایک خوبصورت اینگل اور پہلو بھی ہے۔ لہٰذا پہلے تو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذکر کے اس پہلو کو ہم سامنے رکھیں، چنانچہ ہم دیکھتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے، اور اسی کے بعد ہم آخر میں ایک نتیجہ اپنے لیے بھی ہم نکالیں گے، وہ یہ ہے نازل کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ، جس کی نسبت جڑتی گئی اس قرآن کریم کے ساتھ اس کو اللہ نے سرداری کا مقام دے دیا۔ نازل کر کے لے کر کے آنے والے ہیں حضرت جبریل امین، چنانچہ ان کو رئیس الملائکہ بنا دیا گیا۔ اچھا، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آقا محسن انسانیت، رئیس الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوا، لہذا تمام کے تمام انبیاء کرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء قرار دے دیا گیا، وہ رئیس الانبیاء ہیں، تمام انبیاء اور نبیوں کے سردار، سرداری کا مقام بلند ان کو مل گیا۔ جس مہینے کے اندر یہ نازل ہوا رمضان، تو تمام کے تمام 12 مہینوں میں سے اس ایک مہینے کو سیادت اور سربراہی کا مقام بلند مل گیا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہاں پر آپ دیکھیں جس رات میں یہ نازل ہوا، آنے واحد میں آسمان سے لوح محفوظ سے، آپ کو معلوم ہے اس کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر آگے اس کی توقیر، اس کی شان، اس کا احترام اور اس کی عظمت بیان کرنے کے لیے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آگے عظمت بیان فرمائی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 83 سال سے بھی زیادہ اس لیلۃ القدر کی ایک شب ہے، اور پھر پوری کی پوری صورت اللہ رب العزت نے اس کی شان و فضیلت پہ بیان کر لی۔ تو جو لے کر کے آیا جبریل امین، اس کو ریاست، سربراہی کا مقام بلند مل گیا، ریاست کا۔ جس نبی پر نازل ہوا ان کو سربراہی کا مقام مل گیا، جس مہینے پر یہ نازل ہوا، جس مہینے میں، اس کو تمام مہینوں کی سرداری مل گئی، جس رات میں یہ نازل ہوا اس کو تمام راتوں کے اندر سرداری مل گئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جو طبقہ، جو جماعت، جو فرد اجتماعی یا انفرادی طور پر اس قرآن کریم کو اختیار کرے گا، یرفع اللہ بھی اقواما ویضع بھی آخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے قوموں کو بلند کرتا ہے، اور اس قرآن کے ذریعے اللہ لوگوں کو اور قوموں کو پستی کے اندر ڈالتا ہے، زوال کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی یہ شان ہے، یہ بلندی دیتی ہے، اور یہ کتاب ہمیشہ انسان کو بلندی اور انسان کو عروج دے گی، یہ کتاب ہمیشہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پورا تعارف ہی اس طریقے سے چلا ہوا آ رہا ہے۔ ایک تو ہمارے لیے یہ سبق اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذکر کے اندر جو اندر چھپا ہوا فلسفہ اور پیغام ہے، ایک تو ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے کہ یہ اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رشتہ منسوب کرنا چاہیے، منسلک کر دینا چاہیے، بلکہ حرز جاں بنا لینا چاہیے۔ وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اقبال فرما رہے ہیں۔ آپ نے بالکل واضح کر دی کہ یہ ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ذکر ہمارا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک تعظیم بیان کر رہا ہے، تکریم بیان کر رہا ہے کہ کون ہیں؟ ہم ہیں، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کلام منزل من اللہ ہے، یہ بھی وضاحت بالکل واضح ہے کہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کسی انسان نے نہیں بنایا، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے،
دنیا کے اندر کسی دیوان کے مرتب کرنے والے کا نہیں ہے، یہ کسی انسانی فیکٹری سے تیار ہوا کلام نہیں ہے، کسی دماغ کی ایجاد نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کلام ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 23 سال میں تقریباً نجمن اللہ تعالیٰ نازل کرتا رہا، آہستہ 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 آہستہ۔ اب یہاں پر میں اس سے پہلے کہ میں اگلا سوال رکھوں کہ حفاظت قرآن، یہ کیا مطلب ہے حفاظت قرآن کے؟ اسباب کیا ہیں ظاہری وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک لفظ یہاں آیا ہے ذکر، جی جیسا آپ نے وضاحت فرمایا کہ ذکر سے مراد یہاں قرآن کریم میں، لیکن قرآن کریم ہی میں ذکر کئی معنوں میں آیا ہے، تو یہاں ذکر کن معنوں میں آیا ہے؟ ذرا اس ذکر کو واضح کر دیجئے۔ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ لفظ ذکر عربی کا لفظ ہے، اور اردو کے اندر اس کا اگر ترجمہ ہم کرنا چاہیں تو اس کا اردو کے اندر ترجمہ ہوتا ہے یاد، یاد کرنا۔ ذکر، آپ کا ذکر ہو رہا تھا یعنی آپ کو یاد کیا جا رہا تھا، فلانے کا تذکرہ ہو رہا تھا یعنی فلانے کو یاد کیا جا رہا تھا، اصل اردو کے اندر اس کا ترجمہ یہ ہے۔ لیکن قرآن کریم کے اندر آپ دیکھیں خود قرآن کریم کے کئی نام اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرمائے، شفا بھی کہا، شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا، مسانی بھی کہا، بار بار پڑھے جانے والا کلام تو وہ قرآن کریم ہے۔ بہت سارے نام اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم کو دیے، اس میں ذکر کا لفظ یہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے لیے استعمال فرمایا۔ چنانچہ ایک اور مقام پر ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی دین کی بات، تو اہل الذکر سے پوچھ لیا کرو، یعنی اہل الذکر سے مراد قرآن والوں سے، وہ جو قرآن کے ساتھ اپنا مشغلہ رکھتے، پڑھتے، پڑھاتے، تدبر کرتے، غور و فکر کرتے۔ ذکر کا اردو ترجمہ تو یاد، لیکن جب قرآن کی اصطلاح کے اندر ذکر آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ذکر خداوندی، اللہ کی یاد۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم اللہ کی یاد کے لیے کوئی الفاظ استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے تذکرے کے لیے کوئی الفاظ استعمال کرتے ہیں تو روئے زمین پر ذکر خداوندی کے لیے قرآن سے بڑھ کر کے کوئی کلام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ خود اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ آپ خود دیکھیں، کسی کا لیٹر، کسی کا خط آپ کے پاس آیا اور آپ ایک زبانی اس کا تذکرہ کریں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اسی کے لیٹر کو پڑھ رہے ہوں، اسی کی تحریر کو پڑھ رہے ہوں، تو یہ آپ اس ذکر کے اندر مستغرق ہو گئے، آپ اس کے اندر مشغول ہو گئے، منہمک ہو گئے، آپ اس کے اندر دخیل ہو گئے، آپ اس سے رہنمائی حاصل کر رہے ہیں، لفظ لفظ، ایک ایک حرف کو آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو قرآن کریم کو جو ذکر کہا گیا، یہ دراصل یہ اللہ کی یاد کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اور دیکھیں اسی سے ہمارے سب کے سب مسلمانوں کے لیے، ناظرین و سامعین کے لیے ایک بڑا اہم نقطہ سامنے آتا ہے، اور وہ نقطہ آج کے اس پیام صبح پروگرام کے اندر ہم سب کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب بھی کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم رجوع کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی وظیفہ مل جائے، کوئی تعویذ مل جائے، ہمیں کوئی ایسا پڑھنے کا ورد مل جائے کہ جو ہم پڑھا کریں۔ اور بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں اور بتاتے بھی ہیں فلاں چیز پڑھ لو، فلاں چیز پڑھ لو، فلاں چیز پڑھ لو۔ لیکن انیق صاحب ایک بات بڑی یاد دہانی اور بڑی وضاحت کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کئی دفعہ آپ دیکھیں بہت سارے چھپے ہوئے پرچے ہمیں ملتے ہیں، دعائیں بہت ساری ملتی ہیں، ہم ان دعاؤں کو جب دیکھتے ہیں تو قرآن کریم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایون کہ احادیث طیبہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، مستند احادیث سے بھی تعلق نہیں ہوتا، بعض اوقات ضعیف احادیث سے بھی ان کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اچھا وہ چھپے ہوئے ذکر موجود ہیں، صرف اس وجہ سے ہم ان کی اجازت بعض اوقات دے دیا کرتے ہیں کہ معنی ان کا ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ جو الفاظ ہیں ان کے معنی درست ہیں، الفاظ کا جو ترجمہ یہ درست ہے، لیکن انیق صاحب وہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہوتے۔ کئی دفعہ کئی سارے ایسے اذکار ہیں، اب میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا کہ بعض اوقات وہ کسی ایک مکتب فکر یا کسی کی طرف منسوب ہو جائے گی بات، لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں جو تمام مسلمانوں کے لیے ہے، وہ یہ کہ بھائی اگر کوئی ورد کرنا ہے، اگر کوئی ذکر کرنا ہے تو قرآن سے زیادہ اوتھینٹک ذکر کوئی ہو سکتا ہے؟ حدیث سے زیادہ کوئی اوتھینٹک ذکر ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہم یہ کام کرتے کہ اپنے تمام مسائل کا حل، ایک تو معنی کے اعتبار سے بھی ہمیں قرآن کی طرف توجہ کرنی چاہیے، دوسرا یہاں اللہ رب العزت کیا کہہ رہے ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکر، تو کیوں ہم کسی اور ذکر کی طرف جاتے ہیں؟ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، کیوں نہیں آپ پڑھتے؟ پڑھیے فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ،
کوئی آدمی ہے جس کو کوئی اور تکلیف مبتلا کر رہا ہے، پریشر کے اندر مبتلا کر رہا ہے، وہ اپنے اندر کوئی تکلیف اور اپنے اندر کوئی تقدر، اپنے اوپر کوئی بہت بڑا بوجھ اور وبال سمجھ رہا ہے، کیوں نہیں وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتا؟ کیوں نہیں سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین پڑھتا؟ کیوں نہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا؟ کیوں نہیں بیماری کی صورت میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کی طرف متوجہ ہوتا؟ قرآن کریم کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے نام ذکر کیے گئے ہیں، جو اسماء حسنہ ذکر کیے گئے ہیں، جو دعائیں ذکر کی، اور آپ نے پیام صبح کے اندر قرآنی دعاؤں پر مستقل پروگرام کیے۔ جی اب آپ دیکھیے ہمارے سامنے بہت سارے لوگ آتے ہیں، بہو بات نہیں سنتی، بیٹیاں بات نہیں سنتی، اولاد نافرمان ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے اس کا وظیفہ لکھا ہوا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس کا ترجمہ تو دیکھیے، کیا خوبصورت ترجمہ۔ اے ہمارے رب، اپنی جانب سے ہماری ازواج، ہماری بیوی، ہمارے بچوں اور ہمارے گھر کے لوگوں میں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا فرما، ہمیں متقین کی امامت کا منصب عطا کر، اتنا نیک بنا کے خود نیک نہ ہو، متقین کی بھی امامت کا منصب ہو۔ تو میں اس آج کے پروگرام میں اس آیت کے اندر جو لفظ ذکر آیا ہوا ہے، اس حوالے سے زور دے کر کے یہ نقطہ آج ناظرین و سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کریم کی طرف رجوع کریں۔ قرآن کریم مسائل کا حل ہے لفظوں کے اعتبار سے بھی، قرآن کریم مسائل کا حل ہے معنی اور تدبر اور غور و فکر کے حوالے سے بھی۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، وہاں پر بھی ذکر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ جو دعائیں مانگی، بلکہ تمام انبیاء کرام نے جو دعائیں مانگی، اللہ نے وہ ساری کی ساری دعائیں قرآن کریم کے اندر نقل کر دی ہیں۔ اور پڑھتے چلی جائیے، ربنا پوری ایک سیریز ہے، ربی پوری ایک سیریز ہے۔ اچھا، آپ نماز کے اندر کیا کرتے ہیں؟ آخر کے اندر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل۔ اب آپ دیکھیں، والدین کے لیے کسی کو دعا پڑھنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے رب میرے والدین پر اسی طرح سے شفقت کا رحم کا معاملہ فرما جیسا کہ بچپن کے اندر شیر خاری کی حالت میں انہوں نے میری تربیت کی اور میرا خیال رکھا، اے اللہ تو میرے بوڑھے والدین کا اسی طریقے سے خیال فرمانا۔ یہ جو قدم قدم پر جو آیات ہیں، ہمیں اس طرف آنا چاہیے۔ اور بے شمار ہم نے بزرگان دین کو دیکھا ہے، اولیاء کرام کو ہم نے دیکھا ہے، ان کی زبانوں پر قرآن کی دعائیں ہوئی، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآنی دعائیں۔ ہاں، دوسرے نمبر پر آپ کو آنا ہے، بالکل خود قرآن کریم کے الفاظ سے اخذ شدہ، قرآن کریم کے معنی سے اخذ شدہ بخاری اور مسلم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادعیہ معصورہ، کوئی ایک حدیث کی کتاب انیق صاحب ایسی نہیں ہے جس میں کتاب الدعوات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چیپٹر نہ ہو۔ ابواب الدعاء، ابواب الدعوات، ابواب الذکر، یہ سارے کے سارے ابواب تمام حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، سیاہ ستہ کے اندر موجود ہیں۔ یا آپ اس طرف آ جائیں یا اس طرف آ جائیں۔ اس کے علاوہ یہ جو کہا جاتا ہے فلاں چیز اتنے ہزار مرتبہ پڑھ لو، فلاں چیز اتنے ہزار مرتبہ، بھائی آپ کے پاس کسوٹی قرآن کریم ہے، اگر ہے تو کر لو۔ ہمارے ہاں بے شمار لوگ ہیں رزق کی تنگی کی دعا ہے، تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا روایت ہے؟ کیا وہ ہمارے سامنے نہیں؟ وفات کے وقت کسی نے ان سے کہا کہ حضرت آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا؟ کہتے ہیں ہاں، اولاد کے لیے میں نے ترکہ، باغ، مال، جائیداد، سونا، زیور، نقد رقم، یہ تو میں نہیں چھوڑ کر کے جا رہا، لیکن میں نے اپنی تمام بیٹیوں کو، تمام بیٹوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھی جائے وہاں پر کبھی فقر و فاقہ آ ہی نہیں سکتا۔ آج ناظرین اس بات کا عزم کر لیں، گھر میں کوئی ایک فرد روزانہ کی بنیاد پر سورہ واقعہ پڑھا کرے گا۔ امی جان سورہ واقعہ پڑھیں گی، بیٹی سورہ واقعہ پڑھے گی، بیٹا سورہ واقعہ پڑھے گا، والد سورہ واقعہ پڑھے گا۔ میں کہتا ہوں تمام افراد کو یاد کرا دینا چاہیے۔ بچے حافظ نہیں بن رہے، کوئی بات نہیں، وہ اسکول جاتے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن سورہ یاسین یاد کروا دیں۔ یہ ہے نحن نزلنا ذکر، یہ ذکر ہے۔ سورہ یاسین ہر بچے مسلمان کو یاد کرانا چاہیے، سورہ ملک ہر ایک کو یاد کرانا چاہیے، سورہ واقعہ ہر ایک کو یاد کرانی چاہیے۔ اللہ موقع عطا فرمائے، سورہ رحمان ہر ایک کو یاد کروائیں۔ اور ایک درخواست یہ، ان صورتوں کے ساتھ ساتھ اما سپارہ اپنے بچوں کو ضرور حفظ کروا دیں۔ وہ صورتیں بار بار نمازوں کے اندر دہرائے گا، نمازوں کے اندر پڑھتا رہے گا، طواف کے اندر پڑھتا رہے گا، دوران ٹریولنگ وہ پڑھتا رہے گا، مکہ مدینہ کے سفر کے دوران میں وہ پڑھتا رہے گا۔ جب وہ طواف
کر رہا ہے اس دوران میں وہ پڑھے گا. جب وہ مساجد کے ماحول کے اندر گھوم رہا ہے اس وقت اس کی زبان پر ان صورتوں کی تلاوت ہوگی. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ ذکر ہے اور حقیقی ذکر ہے, اصلی ذکر ہے, مقصودی ذکر ہے, اس کی طرف ہمیں آنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انیق صاحب اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ, اللہ رب العزت یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں ہم نے اس ذکر کو نازل کیا, وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہر عبادت کا ایک خاصہ ہوتا ہے, ہر عبادت کا ایک عبادت آپ انجام دیتے ہیں اس سے ایک خصوصیت نکل کر کے آپ کے جسم اور وجود پر اثر کرتی ہے. مثلا روزہ ہے, روزے سے انسان کی طبیعت میں صبر آتا ہے, کنٹرول کرنا آتا ہے, مزاج اور شہوات نفسانیہ پر کنٹرول کرنے کا ایک مزاج بنتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پورے مہینے آپ کرتے کیا ہے, فجر کے وقت سے لے کر صبح صادق سے لے کر مغرب تک آپ پورے کا پورا ٹائم کھانے سے رک جاتے ہیں, پھر دل چاہتا ہے پانی پینے کا, پھر رک جاتے ہیں, خواہش نفسانی بیوی سے پورا کر, پھر رک جاتے ہیں, جا بجا جا بجا جا بجا. یہ جو کھانے پینے سے رکنے کا بار بار معاملہ ہو رہا ہے, طبیعت بن گئی, مزاج بن گیا. چنانچہ رمضان کا مہینہ ختم بھی ہو جاتا ہے نا, تو کئی دن تک یہ صورتحال ایک مرد مومن کے ساتھ رہتی ہے کہ وہ کچھ بھی کھانے سے پہلے چونک جاتا ہے. اچانک اس کے سامنے کیفیت آتی ہے, یار وہ روزے میں تو نہیں ہوں, کیونکہ عادی بن چکا ہوتا ہے اور وہ یوز ٹو ہو چکا ہوتا ہے. گالی نہیں دینی, میں روزے کے اندر ہوں. جھگڑا نہیں کرنا, بھائی میں روزے کی حالت میں ہوں. میں بہت زیادہ باتیں نہیں کروں گا کیونکہ میں روزے کے اندر ہوں. یہ روزے کی خصوصیت ہے. حج ہے عشق خداوندی, مدینے کا سفر ہے عشق رسالت, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت, عشق اور عقیدت کا خاصہ پیدا ہوتا ہے سفر مدینہ سے. درود شریف کی عبادت ادا کرنے سے, آپ بار بار درود شریف پڑھیں گے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو قربت ملتی جائے گی. یہ آپ کو قربت آپ کو ملتی جائے گی. ہر عبادت کی خصوصیت ہے. قرآن کریم کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن کریم کا معاملہ اس آیت سے نکل کر آ رہا ہے حفاظت. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حفاظت, ریاست قرآن کریم کو لے لے, ریاست محفوظ. خاندان قرآن کو لے لے, خاندان محفوظ. ایک فرد قرآن کو لے لے, یہ فرد محفوظ. دنیاوی آفات و بلیات سے محفوظ, آخرت میں محفوظ. چنانچہ یہ صرف اور صرف ایسے ہی اپنے طور سے کہی ہوئی بات نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا ہے جب ایک مردہ قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر کے اندر رکھے جانے کے بعد اب وہاں پر اس کے ایک طرف نماز آ جاتی ہے, دوسری طرف فلاں چیز آ گئی, ایک جگہ اچھا دائیں طرف فجر کی نماز آ جاتی ہے, میں حفاظت کرنے کے لیے آ گئی ہوں. اور سب سے زیادہ حفاظت کرنے کے لیے جو چیز آتی ہے وہ تلاوت قرآن ہے. سبحان اللہ. سورہ ملک ہے, سورہ ملک سرہانے, بعض روایات میں آتا ہے ایک مجسم شکل کے اندر سرہانے آ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور قرآن کریم آ جاتا ہے, قرآن کریم کی تلاوت آ جاتی ہے, اور وہ آ کر کے عذاب قبر سے, عذاب آخرت سے اس مردے کو اور اس مسلمان کو بچاتا ہے. تو یہ جو حفاظت کا معاملہ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, یہ سبق دے رہا ہے ہمیں اگر اپنے آپ کو محفوظ بنانا ہے تو ہمیں اپنا رشتہ قرآن کے ساتھ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور روز محشر قرآن کریم وکیل بن کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پر دن میں سیام اور رات کو قیام, اور اس قیام میں یہ قرآن کریم پڑھتا رہا. تو قرآن کریم ایک وکیل بن کے کھڑا ہوا ہے اللہ کے سامنے کہ میرا تعلق اس بندے سے بہت زیادہ رہا. لیکن حفاظت قرآن کے حوالے سے میں نے انٹرو میں ایک سوال یہ رکھا تھا, ایک بات یہ رکھی تھی کہ حفاظت قرآن کے جو بظاہر اسباب ہیں, جیسے حفاظ الحمدللہ سینوں میں قرآن, لاکھوں مسلمان اس وقت دنیا میں ہیں, زندہ ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کس کس انداز میں قرآن کریم کو محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے, اس کے زیر زبر پیش کہیں کوئی معمولی سا بھی تغیر نہیں ہو سکتا. ارشاد. یہ سب سے اہم ترین ٹاپک ہے اس آیت سے متعلق, بلکہ سمجھنا چاہیے اس آیت کا مقصودی ٹاپک یہی ہے, اور ہمیں اس کی طرف بڑی خصوصیت کے ساتھ توجہ دینی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو محفوظ بنایا, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے جب اس قرآن کو نازل کیا تو اس کے ساتھ کوئی سیکورٹی گارڈ بھی نازل کر دیے, اللہ نے اس کے ساتھ کوئی گن مین نازل کر دیے, باڈی گارڈ ساتھ میں آگے, ایسا کچھ نہیں. بلکہ اللہ رب العزت نے غیب سے قرآن کی حفاظت کے کئی اسباب اور کئی انتظامات فرمائے. مثلا اس میں سب سے بڑا جو انتظام ہے,
ہر دور میں امت مسلمہ کے چھوٹے چھوٹے مسلمان معصوم بچوں کے سینوں کو اللہ نے مقرر اور منتخب فرما لیا کہ وہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے۔ چنانچہ آپ دیکھیے بیر معونہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تجربہ ہی میں جب کفار نے دھوکے کا مظاہرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرہ صحابہ کرام کا انتخاب کروا کر کے لے کر کے گئے، اور آگے انہوں نے پہاڑی، بخاری کے اندر تفصیل کے ساتھ وہ واقعہ موجود ہے، آگے پہاڑی سے جب وہ نیچے کو اتر رہے تھے، نیچے وہ قبائل کے لوگ گھات لگا کر کے بیٹھے تھے، اور 70 کے قریب قرہ صحابہ کرام کو انہوں نے دھوکہ دہی کے ساتھ شہید کر دیا تھا۔ یہ وہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اس کا اتنا اثر ہوا، اتنا غم ہوا، اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مہینوں تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی ہے۔ اپنی ذات کے لیے لا ینتقم لنفسی ولا یغضب لنفسی، کبھی اپنی ذات کے لیے، جیسا کہ شمائل ترمذی کے اندر آتا ہے ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، کبھی اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے غصے کا معاملہ نہیں فرمایا، انتقام نہیں لیا، بدلے کا معاملہ نہیں فرمایا، بددعا نہیں فرمائی۔ لیکن یہ وہ موقع تھا کہ جب قرہ صحابہ کرام کو شہید کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فجر کی نماز میں بددعا فرمائی۔ یمامہ کی جنگ کا موقع، سب سے زیادہ حفاظ اس کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی پریشانی کی حالت کے اندر بیٹھے، اور ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے روایات کے اندر آتا ہے کہ مٹی کے اندر سامنے مٹی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لکڑی کو لے کر کے مٹی کو ایسے کریج رہے ہیں جیسے کوئی انسان بہت گہری فکر کے اندر، غور کے اندر اور پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا امیر المومنین کیوں پریشان ہے؟ فرمایا مجھے اور تو کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ جو جنگ ہوئی ہے یمامہ، اس میں صحابہ وہ شہید ہوئے جو حفاظ تھے، تو قرآن کریم کی حفاظت کے حوالے سے میں پریشان ہو رہا ہوں کہ اس کا کیا ہوگا۔ تو حضرت علی اور بہت سارے صحابہ کرام نے فرمایا کہ امیر المومنین پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ آیت پڑھی کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ اللہ قرآن کریم کو نازل کرنے والے، اللہ قرآن کریم کو محفوظ کرنے والے۔ چنانچہ آپ دیکھیے چہار دانگ عالم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ایسا غیر معمولی انتظام فرمایا۔ آج تو آپ کہہ سکتے ہو کہ سوشل میڈیا ہے، الیکٹرونک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، آج تو آپ کہہ سکتے ہو کہ موبائل کی دنیا آ گئی ہے، لیکن 1400 سال کے اندر ایک افریقی ساحلی پٹی پر حافظ قرآن ہے، اور ایک جکارتا اور ملیشیا کے اندر ہے، ایک سمرقند و بخارا میں ہے، دوسرا بغداد کے اندر ہے، ایک مدینہ میں ہے، دوسرا قسطنطنیہ کے اندر ہے۔ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، یہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک، نہ وہاں زبر زیر کی کوئی غلطی، نہ یہاں زبر زیر کی غلطی، نہ اس کی ملاقات اس سے ہوئی ہے، نہ اس کی ملاقات اس سے، نہ ان کا استاد ایک ہے، نہ ان کا خاندان ایک ہے، نہ زندگی بھر انہوں نے ان کو دیکھا نہ انہوں نے ان کو دیکھا، لیکن سر منہ انحراف نہیں ہے، ایک حرف زبر زیر اعرابی غلطی اوپر نیچے نہیں ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون کا مظہر ہے۔ آپ حیران ہوں گے اس آخری دور کے اندر، آپ کو پتا ہے کہ رشیا کے اندر کیا صورتحال ہوئی، وہاں پر کیا معاملہ چلا۔ وہاں پر ایک زمانہ تھا جس وقت سوویت یونین کا توتی بولتا تھا، سوویت یونین کے اندر یہ صورتحال ہوئی کہ رشیا نے، ریڈ فورس نے، ریڈ آرمی نے پابندی لگا دی، قرآن کریم کا صحیفہ نکلے گا عمر قید، نماز پڑھتے ہوئے کوئی نظر آئے گا موت کی سزا، فلاں سزا فلاں سزا۔ لیکن آپ حیران ہوں گے تاریخ نے عجیب مناظر دیکھے، اور وہ کیا مناظر دیکھے؟ وہ یہ دیکھا کہ وہاں کے مسلمانوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم یاد کرانے کے لیے غاروں کا رخ کیا، اور وہ پہاڑوں اور جنگلوں کے اندر نکلے، آٹا اور خوراک کا انتظام کیا، سالوں رہے وہاں پر۔ اور بعض ایسے حضرات کے انٹرویو بھی نشر کیے کہ انہوں نے اپنے غاروں کے دھانے پر غلط قسم کی چیزیں، غلط قسم کی تصویریں، اس طرح کی چیزیں رکھی تاکہ اگر کوئی بالفرض آ بھی جائے تو ان کو پتہ چلے کہ یہ تو ایسے پکنک پوائنٹ تھا یا غلط قسم کے لوگ، لیکن اندر وہاں پر اپنے بچوں کو باقاعدہ کلاس کی شکل اور ترتیب بنا کر ہل ہل کر کے قرآن کریم یاد کرایا۔ ایک کا یہ انٹرویو آیا کہ ہم قبرستان کے اندر جاتے تھے اور وہاں پر مردے کی ایکٹنگ کر کے، مردہ ہے اٹھایا ہوا ہے، ریڈ آرمی نے دیکھا یہ تو مردہ جس کو دفنانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، قبر کے اندر جا کر کے اس کو رکھا، وہ مردہ نہیں تھا،
وہ قرآن کریم کا قاری القرآن حافظ القرآن تھا، دائیں بائیں کھڑے لوگوں کو وہ وہاں لیٹے لیٹے قرآن کی آیتیں پڑھاتا اور سکھاتا تھا، اور ایک ایک بستی سے 32 قرآن کے حفاظ پیدا ہو گئے جب سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہوئے۔ ان سے پوچھا گیا کیا ہوا، کیسے ہو گیا؟ تو پتا چلا ان انداز سے، ان طریقوں سے، ان انداز سے۔ میں آپ کو ابن خلدون کا ایک عجیب واقعہ آپ کی اجازت سے سنائے دیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ ہارون رشید نے اپنے زمانے کے اندر قرآن کریم کی تبلیغ کا نیٹ ورک قائم کیا، قرآن کریم کو پہنچانے کے لیے نیٹ ورک قائم کیا۔ آپ حیران ہوں گے، انجینئرز کو بلایا گیا، علماء کی جماعتیں تشکیل دی گئیں، اور پل بنانے والے معمار بنائے گئے، ہسٹری کے اندر لکھا ہے، اور ان سب کو بلا کر کے کہا گیا کہ جی آپ لوگ فلاں فلاں علاقوں میں جائیں، سائبیریا، برفانی علاقے، دور دراز تک علاقے، اور ایک علاقے کے اندر یہ حضرات علماء کرام پہنچتے ہیں، قرہ پہنچتے ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ ہماری تشکیل تو فلاں جگہ پر ہم نے جانا ہے۔ تو وہاں کے بستی کے مقامی لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہاں تو پانی ہوتا ہے، جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ بغداد خط لکھا جا رہا ہے، پھر وہاں سے معماروں کی جماعت آتی ہے، سالہ سال اس میں بیتتے ہیں، پل بنائے جاتے ہیں، اور یہ سوچ کر کہ یہ وہ خطہ عرضی ہوگا جہاں قرآن کریم نہیں پہنچا ہوگا، اور یہ تابعین علماء کی اور حفاظ کی جماعتیں انتظار کرتی ہیں، سالہ سال رہتی ہیں، پڑاؤ ڈالتی ہیں، خیمہ بستیاں آباد ہوتی ہیں، معمار آتے ہیں، راستے بنائے جاتے ہیں، میں بہت شارٹ کٹ۔ اس کے بعد جب یہ وہاں اس علاقے کے اندر پہنچتے ہیں تو جاتے ہی جو مناظر انہوں نے دیکھے، جو ابن خلدون نے تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ لوگ وہاں پہنچتے ہیں تو دور سے ہی، بستی کے اندر دور سے ہی انہوں نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کے بچے ہیں جو مسجدوں کے صحن کے اندر ہل ہل کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آج بھی اور ان سے پوچھا گیا کہ کیسے تم تک قرآن کریم کیسے پہنچا؟ آگے جواب کے اندر کہتے ہیں ہمیں کچھ پتا نہیں، ہمارے آبا و اجداد نے کہا مدینہ سے کچھ لوگ آئے تھے، اور انہوں نے آ کر کے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا، قرآن کریم کا تعارف کرایا، اور ان میں سے کچھ کی قبریں بھی یہاں پر موجود ہیں۔ کس کس انداز کے اندر پہنچایا ہے۔ آج بھی ایک عالم دین، شیخ الحدیث، مفتی اعظم بھرے مجمع کے اندر ایک آیت قرآن کریم کی پڑھ لے، زبر یا زیر کی غلطی کر لے، میں اور آپ بولیں یا نہ بولیں، مکتب اور مدرسے کا مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا 5-7 سال کا معصوم بچہ وہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہے گا کہ یہ مولانا صاحب غلط آیت پڑھ رہے ہیں، یہ زیر کی غلطی کر کے جا رہے ہیں، پیش کی غلطی کر کے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ نے معصوم سینوں کو قرآن کی حفاظت کے لیے منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے جو حسین مناظر ہم تراویح میں دیکھتے ہیں، بالکل بالکل بالکل، اللہ اکبر، پوری دنیا میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، حفاظ موجود، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہاں پر قرآن کریم کا جو یہ مصحف ہے یہ تو محفوظ ہو گیا الحمدللہ، قیامت تک کے لیے ہے، ایک نقطے کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کسی اور آسمانی کتاب کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا، کسی کتاب کا نہیں ہے سوائے قرآن کریم کے۔ اسی لیے وہ مامون رشید کا بھی یہ واقعہ تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ ایک یہودی آیا اور انہوں نے کہا تم بہت فصیح و بلیغ تقریر کرتے ہو، مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوتا ہوں، تم اپنے آبا و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑتے تو میں کیوں چھوڑوں؟ اچھا، بہرحال چلا گیا، سال بعد وہ آیا تو وہ یہودی مسلمان ہو چکا تھا۔ ان سے پوچھا کہ کیوں مسلمان ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، آپ لوگوں کے قرآن کریم کی اسٹڈی کی تو وہاں لکھا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کوئی نہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ میں نے پڑھا کہ اللہ نے اس کی حفاظت کر۔ تو میں نے کہا یہ حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ تورات کے 3 نسخے منگوائے، میں اعلیٰ درجے کا خطاط ہوں، میں خوش خط ہوں، اور میں ایسا خوش خط نویس ہوں کہ میں اسی کا مشغلہ ہے، میرا کاروبار یہی ہے۔ 3 تورات کے نسخے لیے، ان میں زبردست تبدیلیاں کی، یہودیوں کو جا کر کے دی، انہوں نے لے لی۔ انجیل کے نسخے منگائے، تبدیلی کی، ان کو دے دی، انہوں نے قبول کر لیا۔ قرآن کریم کی 3 کاپیاں اور 3 مصاحف لکھے، جا کر کے میں نے پیش کرتا ہوں تو مسلمان چیک کر رہے ہیں، اور ذرہ برابر غلطی واپس کر دیا انہوں نے، اور کہا کہ بھئی یہ ہم نہیں لیتے۔ یعنی یہ ایک واقعہ، ہزاروں لاکھوں واقعات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خداوندی نظام اور سسٹم ہے، اور ہر صورت میں یہ محفوظ ہے۔ جی، اور اس کا محافظ اللہ ہے، اللہ اکبر۔ کسی کتاب کے تعلق سے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کا محافظ ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سوال میرا آپ کی خدمت میں اب یہ ہے، اب یہاں تک تو بات آپ نے ہمیں سکھا دی، سمجھا دی کہ قرآن کریم کی حفاظت الفاظ کی حفاظت محض یا اس میں معنی بھی شامل ہیں، اور کیا قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کی حفاظت بھی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کیا ہیں؟ تفسیر قرآن ہی تو ہے نا۔ بے شک، ارشاد۔ بہت اہم سوال ہے، اور میں سمجھتا ہوں آج کا پروگرام ناقص رہے گا جب تک ہم اس بات پر بحث نہ کر لیں۔
گزارش یہ کہ الفاظ قرآن اور معانی قرآن دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے. سبحان اللہ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف الفاظ قرآن، نقوش قرآن کو تو آپ قرآن کہیں اور اس کے معنی کو آپ قرآن کریم نہ کہیں. اللہ. اب میں اس کے بارے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. قرآن کریم میں لفظ بار بار آتا ہے صلات کا، جی اور یہ سینکڑوں جگہوں پر آیا، تقریباً کوئی 700 کے قریب یہ لفظ آیا. صلات کا جو لفظ قرآن کریم کے اندر اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس صلات کو آپ جا کر کے ڈکشنری کے اندر کھولیں جی تو آپ کے سامنے اس صلات کے معنی کے اندر کئی سارے معنی اور ترجمے نظر آ جائیں گے. اس کے اندر جسم کے پچھلے حصے کو حرکت دینا، تحریک الصلوین، یہ بھی اس کا معنی ہے. آپ نے اپنی کمر کو ہلا دیا، یہ بھی ایک صلات کا معنی ہے. تسبیح پڑھ لینا، یہ بھی ایک صلات کا معنی ہے. یاد کر لینا، یہ بھی ایک صلات کا معنی ہے. یہ سب الفاظ کے معنی لکھے ہوئے ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ صلات کا جو لفظ قرآن کریم کے اندر آیا ہوا ہے، اقیم الصلاۃ، جیسا کہ یہاں پر اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا ہوا ہے، اس کا معنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے، آپ کو، صحابہ اور انسانیت کو کیا بیان فرمایا؟ کیا صرف اور صرف جسم کو ہلا دینا یہ بیان فرمایا؟ کیا صرف بیٹھے بیٹھے کرسی پہ تسبیح پڑھ لینا یہ بیان فرمایا؟ کیا صرف اور صرف کسی کو یاد کر لینا یہ بیان فرمایا؟ نہیں. سیاہ ستہ اٹھا لیں، ہزاروں احادیث اٹھا لیں، لاکھوں سینکڑوں احادیث اٹھا لیں، صلات کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفہوم بیان کیا ہے وہ ہے اسٹرکچر آف صلاح، رکعتیں، نماز، جس کو ہم آج کل نماز کہتے ہیں، یہ نماز، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات کا یہ معنی بیان کیا. اب 1400 سال سے تواتر کے ساتھ، کنٹینیوٹی کے ساتھ صلات کا یہ ترجمہ چلا ہوا آ رہا ہے، یہ مفہوم. باقی مفاہیم یہاں پر معتبر نہیں ہے، ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. ڈکشنری، لغت، گرامر کے اعتبار سے وہ ہوتے رہیں، لیکن صلات کا وہی معنی معتبر ہوگا، وہی محفوظ چلا ہوا آ رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پوری امت میں آج کوئی شخص کھڑے ہو کر کے یہ بات کہہ دے کہ جناب اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے اپنی کمر کو ہلا دو، تم نے صلات پر عمل کر لیا، کیا کوئی مسلمان اس کو مانے گا؟ ٹھیک ہے. اچھا، اب میرا کبھی بھی سوال نہیں مانے گا. بالکل ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے صلات کی بات کی، اور بہت سارے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معنی جو فنڈامنٹلز ہیں وہ تبدیل کبھی نہیں ہو سکتے. لیکن کیا یہی رویہ ہمارا قرآن کریم کے ہر لفظ کے ساتھ قیامت تک رہے گا؟ نہیں. اس کے اندر دیکھیں ایک بات ہے، میں نے ایک لفظ استعمال کیا، تواتر. جی. جس لفظ کا جو معنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا اور یہ بیان کیا کہ قرآن کی اس آیت کا مفہوم یہ ہے، اب اس کے علاوہ کوئی اور مفہوم نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے. اس کا وہ کوئی اور مفہوم معتبر نہیں ہوگا. جیسا کہ میں اس کی ایک اور مثال، صوم ہے. اب بتائیں صوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رکنا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رکنا. میں اس وقت پانی نہیں پی رہا تو اس پر بھی صوم کا اطلاق ہو سکتا ہے. لیکن کیا اس کو امت مسلمہ میں سے کوئی صوم اور روزہ مانے گا؟ نہیں. اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام میں اور اتموا الصیام الی اللیل میں یہاں پر صوم کا لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول، اپنے فعل اور عمل کے ذریعے سے بیان فرما دیا کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رکنے کا نام صوم ہوگا. لہذا اب اگر کوئی شخص آ جائے اور وہ کہے کہ میرے دماغ میں ایک نت نیا معنی آ رہا اور جدید معنی میرے دماغ میں ڈکشنری کی مدد سے یہ آ رہا ہے کہ صوم کا یہ معنی نہیں بلکہ یہ معنی ہوگا، پوری امت میں سے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ الفاظ قرآن بھی محفوظ ہے، قرآن کے الفاظ کے جو معنی ہے وہ بھی مفہوم، وہ بھی محفوظ. یہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو. بالکل. میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ تھا کہ کیا قرآن کریم کے ہر لفظ کے تعلق سے ہمارا یہی رویہ ہونا چاہیے؟ ہر لفظ کے حوالے سے نہیں. ہر لفظ کے حوالے سے یہ نہیں ہوگا. ہر لفظ کے حوالے سے یہ نہیں ہوگا، بلکہ میں نے عرض کیا کہ وہ الفاظ کے جن کا مفہوم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا. ٹھیک ہے. جب متعین کر دیا وہ متعین ہو گیا. جس کے بارے میں خود فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے، جس کے اندر نت نئے معنی کی گنجائش موجود ہے، گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہمیں یہی معاملہ کرنا اس میں نئی نئی تہداریاں آتی رہیں گی.
جو فنڈامنٹلز ہیں، اصول ہیں، وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتے، لیکن عمر بھر ایک وہیکل، یعنی لفظ تو ایک وہیکل ہے، معنی اس کے سوار ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سوار تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بالکل ایسے اس کے انداز بدلتے رہتے ہیں. جیسے کہ اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں، تفکر ہے، یتفکرون فی خلق اللہ، تفکر. اب تفکر کا لفظ قرآن کریم کے اندر آیا ہے. تفکر کا معنی پہلے کیا لیا جاتا تھا؟ قدرت خداوندی میں غور و فکر کرنا. آج آئی ٹی کی مدد سے، آپ سیٹلائٹ کی مدد سے، آج آپ کمپیوٹر کی مدد سے، فلکیات جدیدہ کے نت نئے آلات کی ذریعے سے آپ تفکر کیجئے، اور اس تفکر کو کوئی بھی ممنوع تفکر نہیں کہے گا، بلکہ قرآن اس کی حوصلہ افزائی کرے گا. ٹھیک ہے، اللہ سے لاسٹ منٹ، حفاظت قرآن، معنی بھی آپ نے فرمایا کہ معنی بھی محفوظ. میرا ایک سوال یہ بھی تھا کہ لاسٹ منٹ ہے، کیا احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات وہ بھی الفاظ اور معنی قیامت تک کے لیے محفوظ؟ دیکھیں اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھیں گے، جو ہم نے کہا معنی محفوظ، اس معنی سے مراد احادیث ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تشریح وہ کون کرے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فریضہ ہے. تو قرآن کریم محفوظ ہے، احادیث بھی محفوظ ہے. قرآن کریم محفوظ، احادیث تجربہ بھی محفوظ. چنانچہ آپ کو معلوم ہے احادیث تجربہ کے سلسلے میں یہ جو فن اسماء الرجال جو چلا ہے کہ ہر راوی کے حالات زندگی اسی حفاظت قرآن، حفاظت تشریح قرآنی کا بندوبست چل رہا تھا. یہ جو قرآن کریم کی تشریح کے سلسلے میں بخاری مسلم کی احادیث، ان کے کڑے معیارات، ان کے سخت گیر معیارات، جراء و تعدیل، یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ قرآن کی تشریح کی حفاظت چل رہی ہے. اور حدیث حجت ہے، بے شک. جس طرح قرآن کریم حجت ہے، اسی طریقے سے احادیث حجت ہے. حدیث کو نکال کر ہٹا کر کبھی قرآن کریم کو نہیں سمجھا جا سکتا. بالکل ایسا ہی. مفتی صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے. خواتین و حضرات، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 پر مفتی محمد زبیر صاحب نے تفصیلی کلام فرمایا. مفتی محمد زبیر صاحب جب بھی تشریف لاتے ہیں ہم مفتی صاحب سے بہت سیکھتے ہیں. ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے. آپ کا آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے علمی نکات جو تشنا ہوتے ہیں یا جن کو ہم نے کچھ آدھا سمجھا ہوا ہوتا ہے، آدھا نہیں سمجھا ہوا ہوتا، وہ ہمارے معزز علماء تشریف لا کر ہماری اس علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں. قرآن کریم کی اہمیت، قرآن کریم سے تمسک کی جو بات مفتی صاحب نے فرمائی، یہ بڑی اہم بات ہے. میں نے انٹرو میں ایک قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا تھا کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اللہ اکبر. کہیں یہ شکایت جن افراد سے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان افراد میں ہم تو شامل نہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. وقت مکمل ہوا، بہت ساری باتیں. قرآن ایک موضوع کیا، اس پر تو پورے دن کیا، پورے مہینے کیا، پورے سال کیا، پوری زندگی بات ہو سکتی ہے اور پھر بھی گفتگو مکمل نہیں ہوگی. قرآن ایک سمندر ہے. خواتین و حضرات، انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں مفتی صاحب سے اور دیگر علماء سے بات کروائیں گے. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ مسجد اقصی کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی تھی؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. فرعون کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ سورہ نساء میں یا سورہ اعراف میں یا سورہ احزاب میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194. وقت قرآن اندازی کا. حضرت ایک پرچہ نکال کر اعلان فرمائیے. آج کے ونر ہیں محمد اختر صاحب کوٹ ادو سے. محمد اختر صاحب کوٹ ادو سے. آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند
اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ عقل مند اپنے آپ کو پست کر کے بلندی حاصل کرتا ہے، اور نادان اپنے آپ کو بڑھا کر ذلت اٹھاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر